السلام علیکم۔ سورہ یوسف کا سب سے اداس کن سبق یہ ہے، بعض اوقات آپ کا خاندان آپ کی سب سے بڑی مایوسی کا باعث بن سکتا ہے۔ سورہ ہود کا سب سے اداس کن سبق یہ ہے، تم جنت میں ہر اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکو گے جس سے تم پیار کرتے ہو۔ سورہ انبیاء میں سب سے اداس کن بات یہ ہے، کبھی کبھی انبیاء بھی تنہا محسوس کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ سورہ عنکبوت کا سبق یہ ہے، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش ایمان کی شرط ہے۔ ابلیس کے قصے کا سب سے خوفناک سبق یہ ہے، لاکھوں سال کی عبادت اور علم بھی انسان کو تکبر سے نہیں بچا سکتا۔ تکبر وہ واحد گناہ ہے جو فرشتہ یا جن کو شیطان بنا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے سب سے اداس سبق یہ ہے، آپ کسی ایسے شخص کو نہیں بچا سکتے جو خود کو بچانا نہیں چاہتا۔ سورہ حدید کا ایک حقیقت پسند سبق یہ ہے، جو کچھ تمہیں مل گیا اس پر بہت زیادہ خوش نہ ہو، اور جو کھو گیا اس پر غم نہ کرو، کیونکہ یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ سورہ مریم میں سب سے اداس کن بات یہ ہے، بعض اوقات آپ کو ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مزید وجود نہ ہو۔ سورہ اعراف کا سب سے اداس کن سبق یہ ہے، معجزے ان دلوں کو نہیں چھوتے جو غرور سے بھرے ہوئے ہیں۔ سورہ کہف کا سب سے گہرا سبق یہ ہے، کبھی کبھی جسے آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان سمجھتے ہیں، جیسے کشتی کا ٹوٹنا، وہ دراصل آپ کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سب سے اداس کن بات یہ ہے، ایمان باپ اور بیٹے کو بھی الگ کر سکتا ہے۔ سورہ تحریم کا سبق یہ ہے، کسی نیک ترین انسان کے گھر میں رہ کر اور ان کی قربت پا کر بھی انسان ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے، جیسے حضرت نوح اور لوط کی بیویاں۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ قصص کا سب سے اداس کن سبق یہ ہے، بعض اوقات آپ کو سکون تلاش کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک پڑھ چکے ہیں تو ایک کام کریں، اسے سیو کر لیں، اسے اپنے دوستوں، بہنوں، بھائیوں یا خاندان کے ساتھ شیئر کریں، فالو کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید روحانی یا دہانیہ، اسلامی عکاسی اور زندگی کی رہنمائی کرنے والے خیالات حاصل ہو۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔